في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير صدق الله العظيم. جی مولانا سعید صاحب سے اسی طرح حافظ حضرت مولانا موسیٰ صاحب، مولانا سعید صاحب، مولانا محبوب صاحب، حافظ سلمان صاحب اور قاری سلیم صاحب سے گزارش ہے آگے تشریف لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وقولوا للناس حسنا وقال تعالی ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. مکرم سامعین، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے چند دن پہلے ہم نے تشجیعی محفل کی تھی. ہمارے حافظ انس ماشاءاللہ اچھی کامیابی سے ہم کنار ہوئے ہیں، اور ادارے کا جو تسلسل ہے کامیابی کا، اس کی ایک کڑی کے بہترین حصے کے طور پر یہ بھی شامل ہیں. اس لیے اس مرتبہ دوبارہ ان کی تشجیع ہے کند مقرر کے طور پر. تشجیع، حوصلہ افزائی، یہ انسان کے فطری اور نفسیاتی تقاضوں کو پورا کرنا ہے. انسان جب کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے، اس کی طبیعت چاہتی ہے کہ اس کو سراہا جائے اور اس کا اعتراف کیا جائے. چھوٹا ہے تو اسے انعامات سے نوازا جائے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں کہیں اعمال صالحہ کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ میں اس کے نتائج بھی سناتے ہیں، عواقب بھی بتاتے ہیں کہ اس عمل پر یہ ثواب ملے گا، اتنی جنت ملے گی، اس طرح کی مغفرت ہوگی، درجات کی بلندی ہوگی. خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہم نے پچھلی محفل میں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک سب کی جو ہے خوبیوں کا اعتراف بھی فرماتے تھے، اچھے القاب سے نوازتے تھے. صحابہ کرام میں کتنے ایسے حضرات ہیں جو خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے ملقب القاب ہیں. سیدنا حضرت صدیق رضی اللہ عنہ معراج کی تصدیق کی وجہ سے صدیق اکبر کہلائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو طبعی ذوق، شریعت کے مزاج سے جو یکسانیت رکھتا تھا، اور نزول وحی سے پہلے بہت سے ایسے ان کے دلی جذبات جو شریعت سے مطابقت رکھتے تھے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے حضور نے ان کی جذبات کی قدردانی کرتے ہوئے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر. خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت اور ان کی لیڈرشپ کی اہمیت کو سامنے رکھتے حضور نے فرمایا تھا یہ ہمارے سیف اللہ ہیں. یہ تو بڑوں کی بات ہو گئی. چھوٹوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تہجد کے وقت اٹھتے ہیں اور بشری لوازمات کا، نماز کے لوازمات کا حضور کے لیے اہتمام فرماتے ہیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل. دعا دیتے ہیں. غزوہ خندق کے موقع پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب شانہ بشانہ کام میں لگے ہوئے ہیں اور محنت میں لگے ہوئے ہیں، تو حضور ان کے ساتھ آواز میں آواز ملا کر فرما رہے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ واغفر للانصار والمہاجرہ. یہ حوصلہ افزائی یہ ہمیں بتلاتی ہے کہ ایک کامیاب سماج، معاشرہ، ادارہ، تنظیم اور
کوئی بھی کامیابی کا ایسا پہلو لے لیجیے، اس میں ایک دوسروں کی خوبیوں کا اعتراف کرنا، ایک دوسروں کی واہوائی کرنا اور ایک دوسرے کو سراہنا ہی وہ زینہ ہے جو کامیابی کے اعلیٰ منزل تک آدمی کو پہنچاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے آج ہمارے جو حافظ انس ہیں ان کے لیے دوبارہ یہ محفل سجائی گئی ہے۔ کہتے ہیں للمجتہد نصیب، محنت کرنے والے کا حصہ ہوتا ہے، نصیب کہیں سے بھی لوٹ کر آ جاتا ہے۔ آج ہمارے ماسٹر صاحب کی جانب سے ان کے لیے گراں قدر انعام ہے، اساتذہ کے لیے گراں قدر انعام ہے۔ میں نے آیت پڑھی تھی ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے ہمیشہ باقی رہے گا۔ اس میں بہت پیارے انداز میں اور بہت زیادہ سائیکولوجیکل انداز میں بندے کو بات سمجھائیے کہ جو کچھ تمہارے پاس سرمایہ ہے اللہ کے راستے میں لگا دو، اس کا بہترین ثواب اللہ کے یہاں پاؤ گے۔ یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے، اور ہم اس موقع پر ماسٹر صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ کی یہ خوبی ہے کہ آپ اس طرح خوبیوں کو سراہتے ہیں۔ حضور نے کیا پیاری بات فرمائی تھی، طوبی لمن جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، خوش نصیبی اس آدمی کے لیے جس کو اللہ خیر کا ذریعہ بنا دے۔ آج مال ہے لوگوں کے پاس، کتنے وہ لوگ ہیں جو جوؤں میں، سٹوں میں، زنا کے اڈوں پر اپنا مال خرچ کر رہے ہیں۔ بہت کم ہیں ایسے لوگ جو خیر کی جگہوں میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ انسان کی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ اس کو توفیق دے کہ وہ خیر کا ذریعہ بنے۔ ہم ماسٹر صاحب کو بڑی محفل میں جو ہے پورے ادارے کی جانب سے، اساتذہ کی جانب سے، حضرت محتمیم صاحب کی جانب سے خصوصی طور پر جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا کا جو ہے تشکری کلمات پیش کرتے ہیں۔ ماسٹر صاحب تو آگے آنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، حضرت محتمیم صاحب کی اصرار پر شاید آگے تشریف لائے، نے بہت اصرار کیا کہ آپ آگے آئیں، کہ میں آگے نہیں آؤں گا۔ بہرحال یہ ماسٹر صاحب یہاں تشریف لے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں ما لکم لا تنفقون فی سبیل اللہ، کہ تمہیں ہو کیا گیا، اپنا پیسہ خرچ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ وللہ میراث السماوات والارض، لوٹ کر تو اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ تو عقل مندی ہے کہ آدمی پہلے پہنچا دے۔ بہرحال اس موقع پر ہمارے ماسٹر صاحب کی جانب سے گراں قدر انعام ہے۔ چونکہ اس پورے مسابقے میں ایک لمبا سلسلہ ہوتا ہے آدمی کی کامیابی میں، جیسا کہ مولانا عباس صاحب نے ذکر کیا تھا، اس میں نیچے سے ان کی بنیاد صحیح کرنے والے نورانی قاعدے کے استاذ بھی شامل ہے، اور ناظرہ کے استاد بھی شامل ہے، تجوید کی نوک کو پلک کو سنوارنے والے قاری صاحب بھی شامل ہے، اور رات دین کی محنت، کڑی محنت کرنے والے استاد محترم حفظ کے وہ بھی شامل ہے، ہمارے صدر شعبہ اور ناظم جامعہ بھی شامل ہے۔ جب سے مسابقہ شروع ہوا ہم نے دیکھا حضرت اپنا وقت فارغ کر کے بچے کو سوالات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب تک آدمی نے اپوزٹ ماحول نہ دیکھا ہو نا، وہاں تک چیزوں کی قدر نہیں ہوتی۔ ہم دوسرے ماحول کو دیکھیں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس طرح بچوں کے پیچھے لگنا، یہ آدمی کے اپنے جذبے اور اس کے شوق اور اس کے مخلص ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان خوبیوں کو باقی رکھیں، اللہ تعالیٰ خیر کا ذریعہ بنائیں، اللہ تعالیٰ ماسٹر صاحب کے اس تحفے کو قبول فرمائے، اور آئندہ کے لیے اس طرح کی خیر کو مزید اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے سماج اور معاشرے میں۔ آج جو ہے اعتراف میں حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب ہمارے ناظم جامعہ کو ماسٹر صاحب کی جانب سے سال پوشی بھی ہوگی، اور موسم سرما کی مناسبت سے جو ہے بلینکٹ بھی ہدیے میں دیا جائے گا۔ حضرت مولانا موسیٰ صاحب جو ہے حضرت کے ہاتھوں جو ہے حضرت کی سال پوشی ہوگی۔ بھائی بچے نکال کے لائیے۔ چونکہ صدر شعبہ حضرت ہی ہے اور حضرت ہی کی نگرانی میں شعبہ ترقی کر رہا ہے، اس لیے ماسٹر صاحب کی جانب سے مولانا موسیٰ صاحب کے لیے بھی سال پوشی کا نظم ہے۔ حضرت ناظم جامعہ حضرت کو سال پوشی فرمائیں گے۔ بلینکٹ لائیے اچھا والا۔ حضرت ناظم جامعہ کے لیے حضرت کے ہاتھوں بلینکٹ بھی ہے اور رہ گیا تھا پیچھے۔ ہمارے حافظ انس کے استاد حضرت مولانا سعید صاحب کے لیے ماسٹر صاحب کی جانب سے
سال پوشی بھی ہے، بلینکٹ بھی ہے اور 10,000 کا گراں قدر انعام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے جو ہے حضرت ماسٹر صاحب کی قربانی کو قبول فرمائیں۔ حضرت محتمیم صاحب کے ہاتھوں سال پوشی ہوگی اور بلینکٹ وغیرہ دیا جائے۔ بلینکٹ لائیے۔ آ گیا دیجیے مولانا حضرت مولانا 10,000 روپے آپ کے رہ گئے۔ حافظ انس کے لیے ماسٹر صاحب کی جانب سے بلینکٹ ہے اور 10,000 روپے کا گراں قدر انعام ہے جو حضرت مولانا موسیٰ صاحب کے ان کے جی طالب علم کے لیے بلینکٹ ہے، 10,000 کا گراں قدر انعام ہے اور ساتھ میں تمغہ اعزاز بھی ہے ان کی کامیابی کے اعتراف میں۔ یہ ان کے استاذ کے ہاتھوں انہیں دیا جائے گا اس طرح سے۔ بلینکٹ تمغہ اعزاز لئی۔ اسی کے ساتھ جو ہے اس طالب علم کے نورانی کے جو استاذ ہے حافظ سلمان صاحب، ان کے لیے بھی ماسٹر صاحب کی جانب سے 1,000 روپے کا گراں قدر انعام ہے۔ حضرت مولانا موسیٰ صاحب کے ہاتھوں وصول فرمائیں۔ ناظرہ کے استاذ کے لیے ماسٹر صاحب کی جانب سے بھی 1,000 روپے کا ہدیہ ہے، وصول فرمائے مولانا محبوب صاحب۔ تجوید کے استاد حضرت قاری صاحب کے لیے بھی 1,000 روپے کا لفافہ ہے، حضرت وصول فرمائے قاری سلیم صاحب۔ ماسٹر صاحب کے ذوق کا کمال ہے کہ تمام وسائل اور تمام ذرائع کا خیال رکھا ہے۔ جو حضرات ہم سفر بنے اور سفر میں تشریف لے گئے اور جو ہے ظاہری ذریعہ بنے، ان کے لیے بھی ماسٹر صاحب کی جانب سے جو ہے اعزازی طور پر 1,000 روپے کا ہدیہ ہے۔ حضرت مفتی ظفیر الدین صاحب سے ہم جو ہے گزارش کرتے ہیں کہ مفتی صاحب آ کر 1,000 روپے کا تحفہ وصول فرمائیں۔ دوسرے ہم سفر تھے ہمارے ہیں اور ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے ہیں۔ ہمارے لیے اس محفل کا انعام یہ ہے کہ ہم اپنے حوصلے کو بلا کریں۔ یہ بڑے لوگوں کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کو جو ہے اس کا شانہ تھپتھکاتے ہیں اور اس کو حوصلہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس خیر سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔